کا خط ہے، اس کا دوسرا باب 11ویں آیت۔ سے ہم پڑھیں گے۔ آج ہمارا مضمون ہے کہ یسوع مسیح جب جی اٹھے تو ان کے جی اٹھنے سے میں اور آپ راست باز ٹھہرے ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ کام ہوئی ہے۔ یہ بڑی بات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ یسوع مسیح اگر جی نہ اٹھتے تو میں اور آپ راست باز نہ ٹھہرائے جاتے۔ یہ بہت بڑی بات، بہت بڑا کام میری اور آپ کی زندگی میں ہوا، کیونکہ پہلے میں اور آپ گنہگار تھے، پہلے میں اور آپ بدکار تھے، پہلے میں اور آپ ناراست تھے، پہلے میں اور آپ گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے میں اور آپ راست باز ٹھہرے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو ہم پڑھیں گے کلسیوں کا خط ہے، دوسرا باب 11ویں آیت سے۔ اسی میں تمہارا یعنی میرا اور آپ کا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ، جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ پہلی چیز، میں اور آپ یسوع مسیح میں بپتسمہ کے ساتھ ایک ہو گئے ہیں۔ اس بات کو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے۔ آئے اس پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا جو ختنہ ہوا ہے، یہ جسمانی ختنہ نہیں ہوا، یہ روحانی ختنہ ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا ختنے میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کھلڑی کاٹی جاتی۔ ابراہیم جب عہد میں شامل ہوا، ہم اس آیت کو بھی پڑھیں گے بھی، تو وہ ختنہ کے ذریعے شامل ہو، جیسے یہودی ہوتے تھے ان کا ختنہ ہوتا تھا۔ لیکن میرا اور آپ کا جسمانی ختنہ نہیں ہوا۔ مسیح، کیا ہم نے پڑھا یہ پر، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے۔ اور رومی کے خط کے مطابق میں اور آپ، جب میں نے اور آپ نے بپتسمہ لیا تو میں اور آپ مسیح میں ایک ہو گئے۔ آمین۔ جب میں اور آپ اس پر ایمان لائے تو میں اور آپ پانی کے بپتسمہ کے ذریعے سے مسیح میں شامل ہو گئے۔ اور رومی کے خط کے 6 باب کو پڑھے، جب مسیح مرا تو میں اور آپ کیونکہ بپتسمہ کے ذریعے اس میں شامل ہو گئے تھے، جب مسیح مرا تو میں اور آپ اس میں، جب میں نے اور آپ نے توبہ کی، اقرار کیا، معافی مانگی، میں اور آپ مسیح میں شامل ہو گئے۔ تو جب میں اور آپ بپتسمہ کے وسیلے مسیح میں شامل ہوئے، مسیح مرا، میں بھی پرانی زندگی میں مر گیا۔ مسیح دفن ہوا، میں بھی پرانی زندگی میں دفن ہو گیا، آپ بھی۔ اور جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو میں اور آپ بھی اس کے ساتھ نئی زندگی میں جی اٹھے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پہلی چیز، میں اور آپ یسوع مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جلا دیے گئے ہیں۔ اور عید قیامت المسیح، ایسٹر کے روز میں نے آپ کو یہاں پر کہا تھا کہ آپ کو آپ کا جی اٹھنا بھی مبارک ہو۔ ہم نے یہاں پر کیا پڑھا ہے؟ اس نے یعنی خدا نے اسے یعنی یسوع کو مردوں میں سے جلایا، اس کے ساتھ میں اور آپ بھی جی اٹھے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے جب سے توبہ کی، میں اور آپ جب سے یسوع مسیح کو قبول کیا، میں اور آپ مردہ نہ رہے۔ ہاللیلویہ۔ میں اور آپ، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، میں اور آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھے۔ آمین، آمین، آمین۔ اب جو موت آتی ہے، گزرے دنوں میں ہماری جو ماں جی ہیں، نانی جی، وہ اس دنیا میں سے چلی گئی، کل ان کی میموریل سروس تھی، اور کیا ہے وہ جسمانی طور پر جسمانی موت کا انہوں نے مزہ چکھا، جو میں نے اور آپ نے بھی چکھنا۔ اگر مسیح اب آ گیا تو میں اور آپ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، لیکن اگر مسیح کے آنے سے پہلے میں اور آپ کی دنیا، یہ جسم ہے، یہ انتقال کرنا ہے اس دنیا سے اصل وطن میں۔ تو وہ روحانی موت نہیں مری۔ روحانی موت جب میں اور آپ گناہ میں پیدا ہوئے، اس وقت میں اور آپ روحانی طور پر مر گئے تھے، لیکن مسیح مرا اور اس نے مجھے اور آپ کو زندہ کر دیا۔ اب جب میں اور آپ جسمانی طور پر اس دنیا سے مر کر جائیں گے، میں اور آپ خدا یسوع کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ بائبل کہتی ہے اس نے یسوع کے ساتھ تمہیں بھی جلایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلیسیا زندہ کلیسیا
کلیسیا، چرچ زندہ چرچ، چرچ جلایا ہوا چرچ، چرچ پہلے میں اور آپ مردہ تھے، میں اور آپ گناہوں میں تھے، لیکن اب یسوع مسیح کے ساتھ میں اور آپ جلا دیے گئے. آمین. آمین. میں آپ کے ساتھ جو کلیسیا خدا کی، اب میں آپ کے ساتھ جو زندہ کلیسیا، آپ جلائے ہوئے لوگ، آپ زندہ کیے گئے لوگ، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آمین. میں بھی مسیح میں جلایا گیا، آپ بھی مسیح میں جلائے گئے. میں بھی مسیح میں زندہ کیا گیا، آپ بھی مسیح میں زندہ کر دیے گئے ہیں. ہاللیلویا. آپ مسیح میں کہتا اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ سوال ہے یہ. ایسا جیسے موت کی آنکھوں میں آ کے لا کر کہہ رہا موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ بتا. موت تیری فتح کہاں رہی؟ بتا. کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. اب میں اور آپ بھی موت پر، مجھے لگتا ہے یہ کہہ کہا ہے، یہ ہنسنا ہے موت پر. موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت تیری فتح کہاں رہی؟ بتا. اور اب میں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں جب ہمارے پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ جدائی، وہ جسمانی طور پر وہ غم ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ ہم کل کو انہیں پھر ملیں گے. اور میں اور آپ بھی ہاں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے آگے ہم جائیں گے. اس نے تمہیں بھی 13 جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے. یہ آیتیں بتاتی میں اور آپ مختون نہیں تھے، میں اور آپ نامختون تھے. اب پرانے عہد میں یہودی ختنہ ہوتا تھا اور وہ مختون کہلاتے تھے، اور وہ وعدے میں شامل، عہد میں شامل، خدا کے سارے وعدے ان کے ساتھ. پر اب میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ تو یہودی نہیں، میں اور آپ وعدے میں شامل، میں اور آپ کیا کریں؟ وہ کہتا ہے یسوع تمہاری جگہ مرا ہے. ہاللیلویا. کہتا مسیح کا ختنہ مجھ اور آپ کو ملا ہے. اور آگے وہ بیان کرتا ہے، کہتا تم مردہ تھے، تم نامختون تھے، تم وعدوں سے خارج تھے، لیکن تم بھی زندہ کیے گئے، تمہارے بھی قصور معاف کیے گئے. اور 14ویں آیت، حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. آپ کو پتہ ہے گڈ فرائیڈے کے دن میں نے وہ ایک ایکٹ یہاں پر کیا تھا. آپ کو پتہ ہے ایک لسٹ میرے اور آپ کے نام، یہ تو چھوٹا کاغذ ہے نا، آپ کو پتہ ہے ایک لسٹ میرے اور آپ کے نام پر تھی. آپ کو پتہ ہے ایک لسٹ میرے اور آپ کے خلاف تھی. اس پر لکھا ہوا تھا میں نے کیا کیا، میں نے کب بدی کی، میں نے کب گندے کام کیے، میں نے کب برا دیکھا، میں نے کب جھوٹ بولا، میں نے کب لالچ کیا، میں نے کب چوری کی، میں کب بدی کی زندگی، گناہ کی زندگی، زنا کاری کی زندگی، حرام کاری کی زندگی، شراب کی زندگی، شہوت پرستی کی زندگی. ایک دستاویز میرے نام پر تھی. آپ کو پتہ ہے ایک دستاویز آپ کے نام پر بھی تھی، آپ کے نام پر تھی. لیکن ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ دستاویز، وہ ریکارڈ، وہ ہینڈ رائٹنگ جو میرے اور آپ کے خلاف تھی، بائبل میں لکھا ہے یسوع نے. کس نے؟ بولیے گا. کس نے؟ کس نے؟ صلیب پر اس نے کیلوں سے جڑ دی. ہاللیلویا. میرے اور آپ کے خلاف دستاویز، میرے اور آپ کے گناہ اس نے کیلوں سے جڑ دیا، اور بدلے میں اس نے مجھے اور کیا دیا؟ آرام دیا، راست بازی دی، زندگی دی، فضل دیا، خوشی دی، امید دی، جلال دیا، اور فردوس مجھے اور آپ کو دیا. ہاللیلویا. یہ دستاویز میری اور آپ کی تھی، لیکن یہ دستاویز آسمانی دستاویز ہے. یہ گناہ، یہ کمیاں، یہ ناکامیاں میری اور آپ کی تھی، پر خدا نے مجھے اور آپ کو یہ دیا. اب اسی میں سے میں اور آپ آگے سیکھیں گے کہ جب یسوع جلا دیا گیا تو مجھے اور آپ کو کیا ملا. رومیو کا خط نکالیے گا، رومیو کا خط 4 باب. ہاللیلویا. رومیو کا خط 4 باب. اگر آپ 4 باب کی پیچھے آیتوں کو پڑھیں، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ابراہیم کے ایمان کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم اور سارہ کے ایمان کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم اور سارہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ سارہ جو ہے 90 سال کی ہو گئی، پر اس نے ایمان خدا پر رکھا. جو ابراہیم ہے وہ 99 ایئرز کا ہو گیا، لیکن اس نے خدا پر ایمان رکھا. کس بات میں؟ 1-2 اولاد ان کے پاس نہیں تھی. اور ہم انہی آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ سارہ کا رحم مردہ ہو چکا تھا. جہاں بچے نے جنم لینا تھا، جہاں بچے نے پلنا تھا، جہاں بچے نے رہنا تھا، وہ رحم ڈیڈ ہو گیا تھا، پر ان کا ایمان ڈیڈ نہیں ہوا تھا. وہ اب بھی خدا پر ایمان رکھتے تھے. اب
ابراہیم کو میں اور آپ ایمانداروں کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایمان لایا تھا. آمین. اب ابراہیم راست باز گنا گیا کس وجہ سے؟ یہ میں اور آپ دیکھیں گے. کیونکہ وہ ایمان لایا تھا. 20ویں آیت سے پڑھیں گے. اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا کس نے؟ ابراہیم نے، سارہ نے، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی. اولاد نہیں ہے، ایمان میں مضبوط رہے. رحم مردہ ہو گیا ہے، بوڑھی عورت ہو چکی ہے، بوڑھا مرد ہو چکا ہے، پر ایمان میں مضبوط رہے. رحم مردہ، بوڑھا مرد، بوڑھی عورت، اور آگے لکھا خدا کی تمجید کی. نو پرابلم، مجھے چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، پر ہم ایمان میں مضبوط رہیں گے. نو پرابلم، دنیا کی آسائشیں میرے پاس نہیں ہیں، ہم خدا کی تمجید. لکھا انہوں کو ایمان میں مضبوط رہے اور خدا کی تمجید کی. تو کیا مجھے اور آپ کو چیزیں ملیں گی تو ہم خدا کی تمجید کریں گے؟ کیا مجھے اور آپ کو برکتیں اور شہرت اور مجھے اور آپ کو گاڑیاں اور بنگلے اور آسائشیں ملیں گے تب ہی میں اور آپ خدا کی بندگی کریں گے، تب ہی میں اور آپ ایمان میں مضبوط رہیں گے، تب ہی ہم خدا کی بندگی اور خدا کی ستائش کریں گے؟ نو چرچ، نہیں، ایسا نہیں ہے. ایوب سارا کچھ پاس ہے، سارا کچھ چلا گیا، خود تھوڑے بدن پر بیمار ٹھیکرے کے ساتھ اپنے بدن کو کھلچتا، اور جب سارا کچھ مر گیا بیوی کہتی تکفیر کر خدا کی تکفیر کر. کہتا نو، تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا انعام مبارک. وہ خدا کو مبارک کہتا ان لمحوں میں بھی جب سارے بیٹے نہیں رہے، جب ساری بیٹیاں ایک ہی دن میں ایک شخص پر اتنا دکھ، اور وہ خدا کو کیا کہہ رہا؟ تو مبارک ہے. ابراہیم ایمان میں مضبوط رہا، وعدے میں شک نہ کیا، خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. مردہ بدن لیے پھر رہے دونوں، لیکن کامل اعتقاد ہے خدا وعدے پورے کرنے پر قادر ہے. اور کلیسیا اس پیغام کو ساتھ لے کر جائیے گا، آپ کے ساتھ آپ کے خدا نے بائبل کے اندر جو وعدے کیے وہ ان کو پورا کرنے میں کامل ہے. اعتقاد رکھے، وہ ان کو پورا کرنے میں قادر ہے. تیرا خدا ابراہیم کا اور سارہ کا خدا تیری زندگی میں وعدے پورے کرنے میں قادر. ہاللیلویا. اپنے خدا کے لیے زوردار تعریف کریں. ہمارا خدا ایسا، بائبل کا خدا ایسا، ہم اپنے خدا پر فخر کرتے ہیں. جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. 22ویں آیت، اس پر غور کرنا میں نے رہا. اسی سبب سے ابراہیم کہتا ہے میرا خدا قادر ہے. ابراہیم نے خدا کی تمجید کی، ابراہیم ایمان میں مضبوط رہا. اسی سبب سے، یہ نہیں کہ اس نے اچھے کام کیے تھے، اس کو میں نے اور آپ نے لینا ہے. یہ نہیں کہ اس نے کام اچھے کیے تھے، اعمال بڑے اچھے تھے، نہیں. اسی سبب سے یہ اس کے لیے، ابراہیم کے لیے راست بازی گنا گیا. کیا؟ اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا. آگے اس کو ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا، وہ ہمارے